اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، حضور محدث کبیر، زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ، منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر باعث تخلیق کائنات سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، میرا پورا وجود آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب قاسم زیدہ مجدہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد حسین زیدہ مجدہ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ ان کا حسن ظن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ میں نے اپنے والد گرامی حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی سے یہی سیکھا کہ گھر پہ ہو یا سفر پہ ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، ہمارا بس ایک ہی کام ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لوگوں کو دیوانہ بنائیں۔ چونکہ ایک دیوانے کا کام ہی ہوتا ہے دوسروں کو دیوانہ بنانا۔ یہی جد امجد حضور سیدنا سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی پوری زندگی کا مشن بنایا
اور اسی مشن پر والد گرامی حضور محدث کبیر پوری زندگی چلتے رہے، اب تک چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتے رہیں گے، اور انہی کے نقش قدم پر یہ حقیر فقیر سراپا تقصیر بھی چل رہا ہے۔ بس دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ جو مشن ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا ہے، ہمارے جد امجد اور والد گرامی سے ملا ہے، اس مشن کو ہم دنیا بھر میں پھیلاتے رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف دور میں انبیاء کرام کو حسب اقتضائے حکمت اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی نبی تشریف رکھتے، کبھی ایسا ہوتا کہ مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کرام تشریف رکھتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی جگہ چند انبیاء کرام ایک ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے۔ سارے انبیاء کرام کی زندگی کا واحد مقصد بندگان خدا کو خدا کی بارگاہ سے جوڑنا رہا۔ پوری زندگی اسی مشن پر چلتے رہے اور ان کے جانشین اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ حضور سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیا، پھر اللہ نے جب چاہا آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہیں، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت پھر آپ تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے دین کی دعوت و تبلیغ فرمائیں گے۔ یہ ان کی ایک تمنا کی تکمیل ہے، نبی کی کوئی تمنا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پہاڑوں کی سیر فرما رہے تھے، ایک خوبصورت سی چٹان ان کو نظر آئی، اس کے ارد گرد گھومتے رہے۔ اس کے حسن اور جمال سے آپ حیرت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی فرمائی، اے عیسیٰ کیا اس سے تعجب خیز چیز تمہیں نہ دکھا دوں؟ عرض کرتے ہیں اے رب میرے کیوں نہیں؟ اتنے میں وہ چٹان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے اندر ایک شخص بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ تم فرشتے ہو یا جن؟ اس نے عرض کیا، نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں، میں انسان ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ تم یہاں کتنے سال سے ہو؟ اس نے کہا، میں 400 سال سے یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔
پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے عیسیٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر شعبان المعظم کی نصف شب کو 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو وہ 2 رکعت نماز کا ثواب اس 400 سال کی عبادت سے زیادہ میں دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب مجھے اس نبی کا امتی بنا۔ اسی تمنا، اسی دعا کی تکمیل ہے کہ آپ قرب قیامت پھر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد دنیا تاریکیوں میں بدلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا راہ ہدایت دکھانے والا کوئی روئے زمین پر پایا نہیں جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم رسول معظم سیدنا امام الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا وہ ماحول بہت ہی خراب اور بہت عجیب و غریب تھا۔ نہ عبادت کا کوئی سلیقہ تھا، نہ رہنے کا کوئی طریقہ تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی اصول تھا۔ ہر آدمی الگ قانون تھا، ہر شخص کے معبود الگ تھے، یہاں تک کہ ایک ایک شخص کے معبود ہزاروں ہزار ہوا کرتے۔ ایسے ماحول کو سنوارنا، ایسے ماحول کو سجانا، ایسے ماحول کو چمکانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے اس عرب کے ماحول کو اپنے سانچے میں ڈھال دیا، جبکہ دنیا کا ہر فرد اپنے ماحول کے سانچے میں ڈھل جایا کرتا ہے، لیکن میرے آقا عرب کے ماحول میں نہیں ڈھلے بلکہ عرب کو اپنے ماحول اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھال دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھا کرتے، اگر ان کی زندگی کا آپ فرداً فرداً مطالعہ کریں گے تو ہر صحابی درہ نایاب نظر آئے گا۔ آپ جس صحابی کی حیات زندگی اور ان کے کارناموں کو پڑھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ فضیلت والا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب کئی ایک صحابہ کی زندگی کا آپ ایک ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ ان میں سب سے زیادہ ممتاز، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، سب سے زیادہ رسول پاک کا محبوب نظر جس کو دیکھیں گے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ میرے آقا کی بعثت سے پہلے آپ کی دوستی میں تھے وہ، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایک ہی دوست وہ میرے آقا تھے، اور میرے آقا کے بھی ایک ہی دوست وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ساتھ زندگی گزارتے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سیدنا صدیق اکبر ایمان لے آئے، آپ عبادتوں میں مصروف رہتے،
جب وہ وقت آیا کہ عرب کے لوگوں نے آپ کی زندگی کو آپ کے اوپر تنگ کر دیا، عبادت کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی، آپ شہر مکہ سے ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک بڑا کفار کا سردار جس کو ابن دغنہ بولتے ہیں وہ ملا اور اس نے کہا، اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، مکہ کے لوگ مجھے میرے دین کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ نے کہا، اے ابو بکر اگر تم مکہ سے چلے گئے تو مکہ میں پھر بچا ہی کون ہے؟ مکہ تو نیک لوگوں سے خالی ہو جائے گا، اس لیے چلو میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، تم مکے میں رہو اور اپنے دین کے مطابق تم عبادت کرو۔ وہ آیا اور سیدھے ابو جہل سے کہتا ہے، اے ابو الحکم میں نے ابو بکر کو امان دے دی ہے، اس لیے تم لوگ ان کو عبادت کرنے میں کوئی پریشان نہیں کرے گا، ان کو آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق یہاں پر رہیں گے۔ ابو جہل نے کہا، ابن دغنہ ٹھیک ہے تم امان دیتے ہو تو تمہاری امان ہم قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں گے، یہ باہر عبادت نہیں کریں گے۔ یہ شرط منظور ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر کے اندر عبادت میں مصروف رہے۔ ایک وقت گزر گیا، پھر آپ نے سوچا کہ گھر کے اندر میں کیوں عبادت کروں، گھر کے باہر کیوں نہ کروں۔ اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا بنایا، اس چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو تلاوت ہوتی تھی، عرب کی عورتیں، عرب کے بچے، بوڑھے، جوان، جو بھی مرد عورت گزرتا وہ سن کر کے وہیں پر کھڑا ہو جاتا اور زارو قطار روتے رہتے۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا ہے تو پھر اس نے کہا کہ یہ ابو دغنہ کو بلا کر کہ تم نے امان دی تھی کہ یہ گھر کے اندر عبادت کریں گے لیکن یہ گھر کے باہر آ گئے ہیں، اس لیے تم اگر انہیں واپس نہیں کرو گے تو ہم امان واپس لے لیں گے۔ ابن دغنہ آیا، اس نے حضرت سیدنا ابو بکر سے کہا، اس نے ارشاد فرماتے ہیں ابن دغنہ اپنا امان اپنے پاس رکھ، مجھے میرے رب کا امان کافی ہے۔ آپ کی تلاوت میں چاشنی وہ تھی، دل کی دنیا بدل جایا کرتی، وہ حالت عرب کی ہونے لگی کہ کفار مکہ کو ڈر ہو گیا کہیں ابو بکر کی تلاوت سن کر سب لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ پھر آپ زندگی گزارتے رہے، پھر زندگی تنگ کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دیجیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملے گی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ارجو، مجھے امید ہے، اور پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترجی اور تمنی کے الفاظ جب اللہ و رسول کے کلام میں آتا ہے تو وہ تمنا اور امید کے معنی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی بے شک اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے گا۔ یہ نہیں کہ میں امید کرتا ہوں، امید کرنے میں
ایک امید ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے بے شک اللہ مجھے ہجرت کی اجازت دے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ پھر ارشاد فرمایا ارجو، امید ہے کہ تم میرے ساتھ ہوگے۔ اسی دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 قیمتی اونٹنیاں خرید لیں۔ خوب بہترین غذا کھلاتے، کب ہجرت کا حکم مل جائے اور ہمیں ہجرت کرنا پڑے سواری پہلے سے تیار رکھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لایا کرتے۔ ایک دن وہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ اس وقت گھر پر تشریف نہ رکھتے تھے۔ جب شام کو آئے آپ کو بتایا گیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ آج بلا وقت معمول کے خلاف دوپہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہی عرض کرتے ہیں کیا ہجرت کا حکم مل گیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں حکم مل گیا ہے، آج شب ہجرت کرنی ہے۔ سوچئے قربت کتنی ہے، ہجرت کے لیے پہلے سے تیاریاں رکھی ہیں۔ ہجرت میں آپ ساتھ میں ہیں، غار ثور میں آپ ساتھ میں ہیں، میدان بدر میں خیمے میں آپ ساتھ میں ہیں، قبر مبارک میں آپ ساتھ میں ہیں۔ کتنی فضیلتیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، کوئی ان فضیلتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا، بلکہ حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جہاں علماء کے کلام میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، وہاں مراد یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ ان علماء کو رسول کے لیے علم غیب، وہ علماء رسول کے لیے علم غیب نہیں مانتے تھے، یا علم ما کان و ما یکون رسول کے لیے نہیں مانتے تھے، یقیناً وہ مانتے تھے۔ کلام جب مختصر ہوتا ہے تو مفہوم اس کا کشادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فدا ہوتے اور کتنا یقین رکھتے، ذرا سوچئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح طے کی گئی، 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے 3 دن کے لیے، مکہ کے لوگ آپ کے لیے حرم خالی کر دیں گے۔ اور ایک شرط یہ ہے اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے یہ صلح نامہ ہوا ہے، ہم میں کوئی جنگ نہ ہوگی۔ دوسری جو شرط ہے، آپ کا کوئی آدمی مکہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر اگر مدینہ جا رہا ہے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ بظاہر یہ بہت دب کر کے صلح ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم 313 تھے تو ہم نے ان کو دھول چٹا دی، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، مدینے میں تو اور ہیں، یہاں ہم 1400 ہیں، اتنا دب کر صلح؟ یہ نہیں، صلح اس طرح نہ کیجئے، یہ بہت دب کر صلح ہے، کفار ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ یہ لوگ دب گئے۔ میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر سے آپ نے عرض کی، ارشاد فرماتے ہیں انہو لرسول اللہ لیس یعصی ربہ وناصرہ۔ اے عمر سن لو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ہے، اور ان کا رب ان کا مددگار ہے۔ اتنا جملہ ہے، لیکن ذرا سوچئے کتنا کشادہ ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو عمر؟ یہ صلح بہت دبکے کی جا رہی ہے، یہ صلح ہماری اور تمہارے نگاہ میں دبی ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ خوب جان رہے ہیں کہ یہ صلح کیسی ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اے میرے محبوب یہ صلح کر لو، اور جو یہ صلح کرو گے تو کامیابی اور فتح و نصرت تمہاری ہوگی۔ لہذا جس کو عمر دب کے سمجھ رہے تھے، وہی شق، وہی حصہ مسلمانوں کی فتح کا ضامن ہوا۔ 1 سال نہیں گزرا، کفار عرب دوڑتے دوڑتے مدینہ منورہ آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح ختم کر دی جائے، ہم اس صلح کو اب نہیں مانیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کیسے ختم ہو جائے، 10 سال کے لیے صلح ہوئی ہے۔ رونے گڑ گڑانے لگے، اس صلح کو ختم کر دو، ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آتا ہے تو جب ہم اسے لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ آدمی جو لینے آتے ہیں اس آدمی کو تو لے کر واپس نہیں جا پاتے، بلکہ وہ آدمی بھی راستے ہی میں مارے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، صلح نامہ ہونے سے پہلے ابھی دستخط نہیں ہوا، صرف یہ لکھ لیا گیا سب۔ حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ مکرمہ سے بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، پناہ لے لی۔ عمرو بن سہیل جو کفار مکہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد اس وقت تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوگا جب تک تم میرے بیٹے ابو جندل کو واپس نہیں کر دو گے۔ لوگوں نے کہا ابھی صلح نامہ پہ دستخط نہیں ہوا ہے، اس لیے جب دستخط کر دیا جائے گا تب سے یہ قانون نافذ ہوگا، ابھی دستخط نہیں ہوا ہے، کوئی دستخط نہیں ہوئی۔ لیکن وہ اڑ گیا کہ جب تک تم واپس نہیں کرو گے ہم دستخط نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو جندل اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ روتے گڑ گڑاتے رہے، لیکن میرے آقا نے اس کے باپ کے پاس بھیج دیا۔ ہوا کیا؟ 2 لوگ لے کر مکہ کی طرف جا رہے تھے، دونوں کو مار کے پہاڑیوں پر چلے گئے۔ اب جو بھی مکے سے مدینہ آتا اسے واپس لے جاتے، ابو جندل کا پیغام پہلے ہی پہنچ جاتا کہ یہاں پہاڑی پہ تم آ جانا۔ اب مکے والوں کو یہ خطرہ ہوا، ایک تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارے خلاف کہیں وہ حملہ نہ کریں، اور ایک فوج ادھر پہاڑیوں میں تیار ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے صلح نامہ ختم کر دیا۔
بہرحال یہ ایک صلح کا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت صالحانہ طور پر تھی کہ کوئی بھی اسے کما حقہ سمجھ نہیں سکتا۔ جو تھوڑا ہم سمجھتے ہیں وہ حدیثوں میں جو مذکور ہے اور فقہا اور علماء نے، محدثین نے جو بیان کیا۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے دروازوں کا شمار کراتے ہیں، ایک دروازہ باب الصوم ہے جس میں سے روزے والے جائیں گے، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الجہاد، باب الحج، اس طرح سے آپ شمار کرا رہے ہیں کہ اس دروازے سے یہ نیکی والے، اس دروازے سے یہ نیکی والے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اس سے نہیں مطلب کون کس دروازے سے جائے گا، فلاں دروازے سے، فلاں دروازے سے حل احد یدعا من کل باب، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ تم اس دروازے سے آ جاؤ، تم اس دروازے سے آ جاؤ، تم اس دروازے سے آ جاؤ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ارجو ان تکون منہم، تم ان میں سے ایک ہو جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے مجار مصطفیٰ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، اے صدیق ادھر سے داخل ہو جاؤ جنت میں، اے صدیق ادھر سے آؤ۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے، آقا جہاں رہتا ہے غلام بھی وہیں رہتا ہے۔ آقا جس دروازے سے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، غلام بھی اسی دروازے سے اس کے گھر میں جاتا ہے۔ تو ہم غلامان سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور میرے آقا نے تو پہلے ہی مژدہ سنا دیا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو جس سے تم محبت کرتے ہو میدان محشر میں اسی کے ساتھ، جنت میں اسی کے ساتھ۔ تو پھر آقا جس دروازے سے داخل ہوگا، غلام بھی اسی دروازے سے جائے گا۔ امید ہے ہمیں، یقین ہے ہمیں کہ ہم بھی غلامان سیدنا صدیق اکبر کی صف میں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا سب کا میں نے بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایمان لانے کے جرم میں کفار مکہ دہکتی ہوئی آگوں پر لٹا دیا کرتے، انہیں بہت بڑی رقم دے کر کے آپ نے کفار سے خرید لیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ایمان لائے، بہت سارے صحابہ کرام آپ کی دعوت پر ایمان لائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر۔ ایک بار ایک روایت مختصر سی میں ذکر کر کے اب بات مکمل کروں۔ لوگ
آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خلافت کا حق اصل میں حضرت علی کا تھا. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت میں ابو بکر پہلے اور امامت میں علی پہلے، جبکہ وہ مفہوم ہی نہ سمجھ سکے کہ خلافت اور امامت کہتے کس کو ہیں. امامت وہی ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں. آپ بہار شریعت میں پڑھیے امامت کبریٰ کا معنی کیا ہے. ایک تو امام صاحب جو مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو آپ خلیفہ نہیں مانیں گے. امامت کبریٰ خلافت ہے. لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعی ابا بکر و اخاک، اے عائشہ ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن دونوں کو بلا لو، دونوں کو بلاؤ. کیوں؟ سأکتب لہ، میں ان کے لیے کچھ لکھوا دوں. کیوں؟ کہ آنے والے زمانے میں وہ وقت آئے گا کہ یتمنا احد یا یتمنا متمنن او قال قائل انا اولا. کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کر سکتا ہے، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا، میں اس کا زیادہ حقدار تھا، اس لیے تم ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلا لو یہاں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا واللہ والمؤمنون غیر ابی بکر، اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں، سب کو ناپسند کرتے ہیں. کس بات کا؟ یہ اور کوئی کھڑا نہ ہو جائے تمنا کرنے کا. اب زیادہ اس کی وضاحت نہیں، اتنے سے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کس چیز کی تمنا ہے. مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی تمنا نہیں تھی، بلکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ ہم رسول اللہ کے قریبی ہیں، اس لیے ہم زیادہ خلافت کے اور جانشینی کے حقدار ہیں، اس لیے تم ابو بکر کو بلاؤ یہاں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قربان جاؤ ان کی دور اندیشی پر، انہوں نے ارشاد فرمایا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملے کا امام بنایا تو ہم ان کو دنیا کے معاملے کا بھی امام بناتے ہیں. دین کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا دنیا کا؟ دین کا معاملہ. میرے آقا نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا. اور ایک اور چیز ہے، ذرا آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں بنتی نہیں تھی. یا اللہ، کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے. صحابہ کرام اور خاص طور سے اہل بیت اطہار سے اتنی محبت فرماتے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک بار حضرت سیدنا ابو حازم ابن قیس کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت علی پوچھتے ہیں ما لک تبسمت، اے ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی کوئی وجہ؟ تو ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یجوز احد الجواز علی الصراط الا یکتب لہ علی المرتضی۔ پل صراط سے کوئی بھی شخص اس وقت تک گزر ہی نہیں سکتا جب تک پل صراط سے گزرنے کا پروانہ سرٹیفکیٹ حضرت علی اس کو لکھ کر نہ دے دیں۔ پل صراط کوئی ہائی وے کا نام نہیں ہے، کسی دماغ میں اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا۔ لوگ جو کتابوں میں آیا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پل صراط، یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پار کر کے ہی جنت میں جانا ہے۔ پل صراط سے کوئی بھی سلامتی کے ساتھ اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک اس کے گزرنے کے لیے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرٹیفکیٹ نہ لکھ کے دے دے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرانے لگے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو محبان علی ہیں، چلو بلا وجہ لوگ ہمارے اوپر تھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ یہ بد مذہب ہے، رافضی ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علی سے محبت کرتے ہیں، پروانہ کیوں نہیں لکھ کے دیں گے؟ علی سے محبت کرتے ہیں، پروانہ کیوں نہیں لکھ کے دیں گے؟ لیکن قربان جاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر، وہ بھی مسکرانے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے علی، اسی کے لیے پروانہ لکھ کے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ جس دل میں ابو بکر رہتا ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، اسی کے لیے پروانے نجات لکھ کے دینا کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ۔ سوچو، صرف علی کی محبت کافی نہیں ہے جب تک ابو بکر پہ قربان نہ ہو جاؤ۔ ہم صحابہ میں جدائی نہیں کرتے ہیں، اہل بیت میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں سکے کے دو رخ ہیں، جب تک سکے پر دونوں طرف مہر نہ ہوگی وہ سکہ رائج الوقت ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک طرف مہر لگا دو، سکہ مارکیٹ میں نہیں چلے گا، نقلی ہے، فراڈ ہے۔ جب تک دونوں طرف مہر نہ ہو اس وقت تک سکہ رائج الوقت نہیں۔ تو ایک مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ایک ہاتھ سے صحابہ کا دامن تھامے ہوں اور دل میں اہل بیت کی محبت امڑ رہی ہو۔ جو اس حال میں ہوگا یقیناً وہی نجات پائے گا، یقیناً اسی کے لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ لکھ کر دیں گے، اور جس کے لیے آپ پروانہ لکھ کر دے دیں، حضرت جبریل امین اس کے لیے اپنا پر بچھائے ہوں گے۔ صحابہ کی محبت، جبریل امین آپ کی خدمت پر مامور، اور صحابہ سے عداوت تو پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو وقت ہے بڑا پرخطر وقت ہے، بہت نازک وقت ہے۔ دنیا تو بہت ترقی یافتہ ہے، ہر نئی چیز پہ لوگ مرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو اگرچہ دنیاوی معاملے میں ہر نئی چیز کا انتخاب کامیابی ہے، لیکن دینی معاملے میں پرانی چیز کو پکڑے رکھنا یہ کامیابی ہے۔ دین کے معاملے میں پرانی چیزیں، جو عقائد ہمیں اسلاف سے ملے ہیں، جو معمولات اہل سنت ہمیں اپنے اسلاف سے ملے ہیں، جو ہمارے مشائخ سے ہمیں ملے ہیں،
جو ہمارے بزرگان دین سے ہمیں ملے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو دین میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج جیسے دنیا میں آپ چمکتی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین کے معاملے میں ایسا نہ کریں، کیونکہ دین کے معاملے میں چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، آپ کا یقیناً کامیاب ہیں۔ اور جو دنیا سے ایمان کی حفاظت کے ساتھ چلا گیا، اس کی نمازیں بھی اس کے کام آئیں گی، اس کے زکوٰۃ بھی اس کے کام آئیں گے، اس کے حج بھی اس کے کام آئیں گے، ماں باپ کی خدمتیں بھی کام آئیں گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ساری نیکیاں بیکار ہیں، کچھ آپ کو کام نہ آئیں گی۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Alhamdulillah, we are grateful to our two guests for honoring us with this time. We will have salat wa salam, and then we will have dua, and we will have niyaz being distributed. But before that, those of you who wish to become a murid, I would like to ask you to come forward. Those of you who have already become murid and would like to do tajdeed al-bay'at, please can you all come forward here so that you can give your hand into the hand of Huzur Qibla Mufti Abu Yusuf Muhammad Qadri Hafizahullah Ta'ala. تشریف لے آئے ان لوگوں کا آنا۔ جو مرید نہیں ہوئے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں حضور محدث کبیر کے، تو آپ تشریف لے آئے، اور جو ہو چکے ہیں انہیں تجدید بیعت کرنی ہو تو وہ بھی حاضر ہو جائے۔ Then hold on to the chadar, and those of you who can't, just hold on to the back of somebody who is in trouble. Keep your hands on the shoulders if you can't reach the chadar. فاتحہ پڑھیں۔ اپنا لیفٹ ہینڈ نیچے رکھیں اور رائٹ ہینڈ اوپر، اور اس طرح سے چادر پکڑ لیں اور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے اور فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں تمام
تمام فرائض کو اس کے وقتوں پر ادا کروں گا، تمام واجبات کو اس کے وقتوں پر ادا کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی اور ہر گناہ سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے حضور محدث کبیر کے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما اور ان کے غلاموں میں قبول فرما۔ مرنے کے بعد ان کے گروہ میں اٹھا۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں قبول فرما اور آخرت میں انہی کے گروہ میں ہم سب کو اٹھا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
سنن یہ ولایت پہ لاکھوں سلام میرے ہم جد علی میر برز میں سنن یعنی صدر شریعت پہ لاکھوں سلام وہ فضا اعلیٰ حضرت بریلی کی شاہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ دالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ضیاء علم کی وہ محدث کبیر نام صدر شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارا یہ سلام محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارا یہ ذکر جمیل جو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدنا خواجہ خواجگان چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل کیا گیا، اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب کر۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے وفات پا گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند کر۔ یا اللہ ہم سب کے رزق حلال میں خوب خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے شر حسد سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ آفات و بلا مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں پر انوار و رحمت کی بارش فرما، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم سب کو عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ یا اللہ دا سنی وے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، آمین۔ اور اس کے جو مستقبل کے عزائم اور منصوبے ہیں پروردگار غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ اسے دین کا قلعہ بنا اور اسے عظمت اور بلندی عطا فرما، اس میں کام کرنے والے اور اس کے اساتذہ کو مخلص بنا۔ یا اللہ حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب قبلہ اور حضرت